علیکم, मैं हूं उदाशमी. आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं. पाकिस्तान में इस वक्त दो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं गवर्नमेंट के अंदर. एक हैं जी मोहसिन नकवी साहब और दूसरे हैं फैसल वाडा. इन दोनों के मामलात आजकल कुछ बहुत स्मूथ नहीं चल रहे हैं. दुबई लीक्स के बाद मोहसिन नकवी के लिए, और फैसल वाडा साहब भी दुबई लीक्स के अंदर मौजूद हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ मुल्क से बाहर हैं. और फैसल वाडा की भी रीसेंट स्टेटमेंट की वजह से सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो लिया जाता है, और उस तरीके से ये चीज़ काफ़ी बढ़ चुकी है, ये मसला बढ़ गया है. इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे. उसके अलावा इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग थी टॉक ऑफ द टाउन, उसमें एक पिक्चर उनकी लीक हुई. किसने लीक की उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी. वीडियो फुटेज देख के पर्सन बाय पर्सन देखेंगे कि कौन सा बंदा था जिसकी उनको लगता है कि नीयत ख़राब थी, उसने वो पिक्चर लीक आउट कर दी है. ये मामला पाकिस्तान में इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो इन्हीं सारी बातों से रिलेटेड हैं और उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. सबसे पहले इमरान खान की बात करेंगे, जिनकी सुप्रीम कोर्ट की कल हियरिंग थी. उसमें उनकी प्रेजेंस को यकीनी बनाया गया था. ये यकीनी बनाया गया था कि उनकी आवाज़ लोगों तक ना पहुँचे, और ऐसा ही हुआ. उनको बोलने नहीं दिया गया, लेकिन उनकी शक्ल लोगों तक ना पहुंचे, इसमें थोड़ी सी नाकामी हो गई है. हालांकि इंतजामात पूरे थे अथॉरिटीज़ के, स्टिल एक तस्वीर लीक हो जाती है. और ये भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का कहा जाता है कि कार्रवाई करें, पता लगाएं कौन सा वो बंदा था जिसने ये तस्वीर लीक कर दी है. पहला तो मेरा वैसे क्वेश्चन ये है कि आप क्या सज़ा देंगे, क्योंकि पाकिस्तान के कानून और आइन में क्या सज़ा ऐसे बंदे के लिए लिखी हुई है जो एक तस्वीर कोर्ट रूम से एक बंदे की उसने ली है और उसने लीक कर दी है. ये तो आपका अपना बनाया हुआ असूल है कि इमरान खान का लफ्ज़ और उसकी शक्ल जो है वो एक टैबू है, आप नहीं ले सकते, आप नहीं दिखा सकते. और खैर उसके बाद मल्टीपल और तस्वीरें लीक हो गई, जिससे एक होपलेस सी सिचुएशन बन गई है कि आप किसको पकड़ें, क्या कहें. लेकिन इंटरनेशनल हेडलाइंस जो हैं ओबियसली रिपोर्ट हुई है. पाकिस्तान की मामला जो हैं बड़े अरसे से सर्कस बना हुआ है और इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स मज़ा ले रहे हैं अपना. ABC न्यूज़ जो है वो पोस्ट करता है कि पाकिस्तान से इमरान खान अपीयर्स विया वीडियो लिंक बिफोर अ टॉप कोर्ट फॉर फर्स्ट टाइम सिंस सेंटेंसिंग. जब से उसको सज़ा सुनाई गई है पहली दफ़ा लोगों ने उसको देखा है वीडियो लिंक के थ्रू. वॉइस ऑफ अमेरिका ने इसको जो है वो रिपोर्ट किया है, इंडिपेंडेंट यूके रिपोर्ट करता है. रोटास की सबसे इंटरेस्टिंग हेडलाइन है जो पाकिस्तान की हुकूमत को बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी. उनकी हेडलाइन ऐसी कि पाकिस्तान एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सीन इन कोर्ट विया वीडियो लिंक अपीयर्स इन गुड शेप. अच्छी गुड शेप में, अच्छी जो है वो फिजिकल हेल्थ और मेंटली जो है वो सही एक बंदे जो है लोगों ने उसको देखा है इस हालत में. अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि दिस वाज द टारगेट फॉर अथॉरिटीज़. ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि लोग इमरान खान को ना देख सके. अब ये उनकी अपनी कोई ईगो का मसला नहीं है कि नहीं मैं हमारा नहीं दिल करता वो उसको देखें, हमें देखो सिर्फ. आप शहबाज शरीफ कहें नहीं आप सिर्फ मुझे देखा करें, हमें पुराने वाले एक्स प्राइम मिनिस्टर को नहीं देखना, हमने एक्स को नहीं देखना, ऐसा कुछ नहीं है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है टाउट्स मौजूद हैं. PTI के अंदर ऐसे लोग हैं जो पार्टी को अंदर से डिवाइड कर रहे हैं, डिवीज़न क्रिएट कर रहे हैं, रिफ्ट क्रिएट कर रहे हैं, और इमरान खान ने खुद इस चीज़ को एडमिट किया है. अब इसका मसला ये आता है कि जब स्टेटमेंट्स पास की जाती हैं आपको समझ नहीं आता किसके ऊपर यकीन करें. ठीक है, आपको नहीं पता लगता कि अच्छा जी कौन सी साइड सच बोल रही है, शेर अफजल मरवत नहीं है, या सच में शिबली फराज और उमर अयूब जो हैं अपनी मर्जी के लोगों को पार्टी में प्लॉट करके अपनी पोजीशन को पार्टी के अंदर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. आपको नहीं समझ आ रही. मरवत है, उमर अयूब है, गौर अली खान है, क्या सीन चल रहा है. इवन अलीमा खान और बुशरा बीबी की तरफ से जब इमरान खान की हेल्थ को रिपोर्ट किया गया था तो बुशरा बीबी ने कहा था कि जी उनकी हालत बड़ी ख़राब है, लेकिन अलीमा खान ने कहा बिल्कुल ठीक है, दोनों क्लोज रिलेटिव हैं, किसके ऊपर यकीन करेंगे आप. अब यहाँ पर जो है ना PTI जो एक सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग हो रही थी ना वो ख़त्म हो गई है कि गौहर अली खान या शेर अफजल मरवत, उमर अयूब, शिबली फराज है, ये लोग आके सलमान अकरम रज़ा आपको बाहर आके बताएं कि जी इमरान खान की हालत ये है या ये नहीं है. अब आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि अच्छा ये हालत है इमरान खान की, ही इज़ गुड. अली तूर साहब की तरफ से रिपोर्ट किया गया था कि वो जो है बोर हो रहे थे बैठ के, बीच में लाइट ऑफ कर दी गई थी कि आंखों में पड़ रही है. फिर एक बंदा उनके साथ आके बैठ जाता है जिससे वो बातें शुरू कर देते हैं और हंस रहे हैं वो बात करते हुए, प्रॉपर जेस्चर्स के साथ बात कर रहे हैं. यानी कि फिजिकल हेल्थ भी ठीक है, मेंटल हेल्थ भी ठीक है. ये एक फेलियर हो गया अथॉरिटीज़ के लिए. इतने महीनों की जो मेहनत थी वो बर्बाद. दूसरी जो मेहनत बर्बाद हुई है वो इस तरीके से है कि अरेस्ट होने से पहले भी इमरान खान के ऊपर केसेस चल रहे थे, रोज़ इस्लामाबाद लाहौर इस तरीके से उनकी, फिर लाहौर में भी अदालतों में केसेस जिनकी हेयरिंग एक एक दिन में होती थी. अरेस्ट होने के बाद, जेल जाने के बाद एवरी सिंगल डे किसी ना किसी केस की हेयरिंग, एलिगेशन, एक्यूजेशन जो है वो डील कर रहे थे. उनको हालांकि अदालतों को, जजेस को ये रिक्वेस्ट की गई थी
کہ آپ ڈیلے دے لیں بیچ میں, 1-2 دن کے بعد سماعت رکھ لیں, اس طرح مت کریں. لیکن ایسا نہیں کیا گیا. اوبویسلی لائر ایگزاسٹ ہو جاتا ہے, جس بندے کو آپ سزائیں سنا رہے ہیں وہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے, لیکن نہیں. تو اتنے دن کورٹ آنے کے باوجود عمران خان کی تصویر نہیں آئی. عمران خان کو کسی نے نہیں دیکھا ایز اے کرمنل ان دا کورٹ. فرسٹ ٹائم ایک بندہ جو 9 مہینے سے, جب سے وہ جیل کے اندر ہے, تو وہ کورٹ کے اندر روز پیش ہو رہا ہے ایک کرمنل کے طور پہ, جس کے اوپر ایکوزیشنز لگی ہوئی ہیں, لیکن اس کی کوئی تصویر آپ نے نہیں دیکھی. آپ نے اس کو فرسٹ ٹائم دیکھا کورٹ میں ہی ہے, لیکن ایز اے کرمنل نہیں دیکھا, ایز سم ون فائٹنگ اگینسٹ دا سیم پیپل جو وہ پہلے دن سے جن کے اگینسٹ ہیں. آپ نے اسی طریقے سے اس کو دیکھا ہے. وہ پھر سے انہی حکومت کے لوگوں کے اگینسٹ, نیب کی ترامیم کے اگینسٹ, جو ان لوگوں کو ایک بہتر گراؤنڈ پرووائڈ کرنے کے لیے کی گئی تھی, ان کے کیسز فارغ کرنے کے لیے کی گئی تھی, اس کیس کو عمران خان نے فائل کیا ہوا ہے, اور اسی کیس کے لیے عمران خان کورٹ میں پریزنٹ ہے. یہ تصویر عمران خان کی کورٹ کے اندر سے لیک ہوئی ہے, لوگوں نے دیکھا ہے, اینڈ ہی سٹنگ دیئر ناٹ ایز اے کرمنل. یہ بہت بڑی بات ہے. ناٹ ایز سم ون ہو از بینگ اکیوزڈ کہ وہ جی غدار ہے, یا وہ چور ہے, کرپٹ ہے, عدت کا کیس ہے. ناٹ ایز سم ون, نتھنگ لائک دیٹ. ایز سم ون جس نے جی کہا ہے کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے, جی حکومت نے یہ حرکت غلط کیا, نیب جو ہے یہ حرکت نہیں کر سکتا. یہ معاملات تو بہرحال جی یہ عمران خان کے معاملات جاتے ہیں. اور اوور آل جو دن تھا, عمران خان کا بات کرنا ضروری تھا بھی نہیں, پہلی بات یہ ہے. اور ان کی کوئی بھی لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں دکھائی گئی, ٹی وی کے اوپر لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں دکھائی گئی. یہ بھی میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا. 100% کوئی چانس نہیں تھا کہ عمران خان آپ کو کہیں پہ بھی نظر آتے. اگر آپ سوچ رہے تھے کہ نہیں اس دفعہ عمران خان کو جو ہے پی ٹی وی لائیو ٹیلی کاسٹ کر دے گا, یا ایون سپریم کورٹ کی جو لائیو ٹیلی کاسٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اتنی ریکویسٹ کے بعد سپریم کورٹ کی ہیئرنگز کو لائیو کیا جاتا ہے, ان کے اپنے الفاظ ہیں, انہوں نے اس کو جو ہے نا لائیو نہیں کیا. تو اس کی کوئی لائیو ٹیلی کاسٹ کہیں نہیں دیکھنے میں آئی, کیونکہ عمران خان کا لفظ لکھا ہوا یا بولے جانا یا اس کی تصویر یہ ٹیبو ہے پاکستان میں, یہ نہیں بولنا چاہیے. دوسری طرف فیصل واڈا صاحب کی بات, اور محسن نقوی. فیصل واڈا نے پگڑی اچھالنی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ آپ نے پگڑی اچھالی ہے, میں فٹ بال بنا دوں گا اس کا, عدلیہ کی جو پگڑیاں ہیں ان کا میں نے فٹ بال بنا کے ڈبل پگڑی اچھالنی ہے اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے. جس کے اوپر جسٹس اطہر من اللہ کا جواب تھا کہ پگڑیاں فٹ بال بنا دی گئی ہیں. یہ واضح کر دوں کہ اگر کہ کوئی بھی جج نہ ڈرے گا نہ سہمے گا, آپ نے ججز کو پروکسی کے ذریعے دھمکانا شروع کر دیا ہے. یعنی کہ فیصل واڈا پروکسی ہیں, کسی اور کے لیے یہ زبان استعمال کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کی طرف سے اس کا سو موٹو لیا جا چکا ہے. آج جو ہے اس کی ہیئرنگ ہے, لیٹس سی یہ ہاؤ اٹ گوز. لیکن فیصل واڈا صاحب کا کہنا تھا کہ میں نے کسی کا نام تھوڑے ہی لیا ہے, میں نے کسی جج کا نام لے کے تھوڑی کسی کو کچھ کہا ہے, میں تو اوور آل پوری عدلیہ کو کہہ رہا تھا. خیر, تو اب بات یہ ہے کہ 6 ججز نے جب خط لکھا تھا اس میں انہوں نے نام تو نہیں لیا تھا نا, انہوں نے تو ایک ادارے کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ لوگ ایسے کرتے ہیں. تو آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں, آپ بھی ایک ادارے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ادارہ ایسے کر رہا ہے, آپ نے نام نہیں لیا, تو ججز نے بھی نام نہیں لیا, تو بات سیم ہو گئی. تو فیصل واڈا سے میرا خیال ہے جج صاحب کو کویشچن کر لینا چاہیے. یہ انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں جو ہے فیصل واڈا نے یہ کلیریفیکیشن دیا, میں نے نام لیے بغیر بات کی ہے, میں نے کسی جج کو اسپیسیفکلی جو ہے وہ کرٹیسائز یا ٹارگٹ نہیں کیا ہے. اور اس کے علاوہ وہ مینشن کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور رؤوف حسن جو ہیں اور طلال چودھری, یہ سب لوگ بھی تو بولتے رہتے ہیں, نام لے لے کے جو ہے ججز کو برا بھلا کہتے ہیں, ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا. کمال ہے کہ وہ خود سینیٹر ہیں, اسی حکومت کا حصہ ہیں. اپوزیشن کو تو چلو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ کی ایکس پارٹی ہے, لیکن سٹل میک سینس. آپ اپنی حکومت کے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو ہے ان کی ایک لڑائی ہو جاتی ہے کامران شاہد کے پروگرام میں مصدق ملک سے, ان کو وہ باتیں سنا رہے ہیں وہ نون لیگ کی ہیں. تو اس طرح سے تو ان کے حالات ہے کہ سمجھ نہیں آتی ہے کس پارٹی کی ہیں, سمجھ نہیں آتی کس سائڈ سے بلانگ کرتے ہیں. بالکل جس طرح محسن نقوی کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں. پی ٹی آئی تو نہیں, خیر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے اپنے خود سے ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ ہماری پارٹی سے بلانگ نہیں کرتے, بٹ اسٹل ہی از دا اسٹرانگسٹ پرسن ان دا گورنمنٹ رائٹ ناؤ. حکومت کے جو ہے طاقتور ترین لوگوں میں سے محسن نقوی ایک ہیں. خیر دبئی لیکس میں پراپرٹی لیکس میں محسن نقوی صاحب کا نام بھی تھا, جس سے متعلق انہوں نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ قانونی طور پہ ملک سے باہر سرمایہ کاری کرنا, انویسٹمنٹ کرنا, پراپرٹی رکھنا کوئی جرم نہیں ہے, یہ غیر قانونی کام نہیں ہے. جب پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتا تھا اس سے پہلے سے جو میری وائف ہیں وہ دبئی میں ان کی پراپرٹی ہے, لندن میں بھی ان کی پراپرٹی ہے, اور پاکستان میں بزنس مین کو گالی بنا دیا گیا ہے. جو ذرا سے ترقی کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ چور ہے. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ ٹھیک ہے جی رپورٹنگ آپ کا کام ہے, لیکن چیز کا ایشو مت بنائیں بے وجہ. جو چیزیں ڈکلیئرڈ ہیں
ان کے بارے میں اس طریقے سے رپورٹ نہ کیا جائے, اس کو غلط رنگ نہ دیا جائے. اب یہ بات بالکل سچ ہے پاکستانی سیاست میں. ایک تو جب آپ پبلک آفس ہولڈ کر لیتے ہیں اسکروٹنی بڑھ جاتی ہے, اس میں یہ ایک جو ہے نیچرل سی بات ہے, اور پوری دنیا میں یہی معاملات چلتے ہیں, تو کلیریفیکیشنز دینی پڑتی ہیں. نواز شریف, زرداری اور ان سب کے اوپر بہت دفعہ بہت عرصے سے بہت طرح کی ایلیگیشنز لگ رہی ہیں, اور کلیریفیکیشنز اس طریقے سے سچ جو ہے وہ نہیں آتی. عمران خان کی طرف سے جہاں تک بات ہے, کہا گیا تھا کہ میں ڈیل کروں یا ملک سے باہر جاؤں. میں کیا کروں گا باہر جا کے جب میری پراپرٹی اور انویسٹمنٹ ادھر ہے. تو کسی لیک میں جو ٹاپ پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں پاکستان کی, ان میں سے صرف عمران خان ہے جن کا نام ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے. باقی سب جو ہے نا ان کو یہ آنر مل چکا ہے. اس کے علاوہ وفاقی حکومت نے سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے. ذرائع کے مطابق اتھارٹی انٹرنیٹ کے ذمہ دارانہ استعمال اور ضوابط کی تعمیل یقینی بنائے گی. موجودہ اتھارٹی کی جانب سے آن لائن مواد کو ریگولیٹ کرنے کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا. سوشل میڈیا پر قانون کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات سے متعلق طریقہ کار پر بھی بات ہوگی. مشاورت میں سوشل میڈیا قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں اور گواہوں کو طلب کرنے کا معاملہ بھی زیر غور ہے. بل شہریوں کی نجی زندگی کو سوشل میڈیا سے لاخطرات سے تحفظ دینے کے لیے لایا جا رہا ہے. اس بل کو لے کے کافی کرٹیسزم موجود ہے کہ جی سوشل میڈیا جو ہے اس کو فردر کنٹرول کیا جائے گا, اس کے اوپر سخت رول اپلائی کیے جائیں گے, لوگوں کو مسئلے آئیں گے. اس طریقے سے بات ہو رہی تھی, لیکن اکارڈنگ ٹو دا رپورٹس یہ عام لوگوں کی جو لائف کے اوپر سوشل میڈیا کے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں ان سے پاکستانی عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیسیکلی یہ کام کر رہی ہے حکومت, یعنی کہ آپ کے بھلے کے لیے ہو رہا ہے سب کچھ. اور آخر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر لیتے ہیں, جن کی طرف سے ایک پوئٹ کے ابڈکشن کے کیس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, جس میں یہ آزاد کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں. احمد فرحاد شاہ ان کا نام ہے, اور ملٹری کو لے کے بہت کرٹیسزم کرتے ہیں. جی یہ اسلام آباد میں ان کی ریزیڈنس موجود ہے. ان کی وائف نے کنفرم کیا ہے کہ نامعلوم افراد ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں, کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر ہیں. کورٹ روم کے اندر ان کی لائر جو ہے ایمان زینب مزاری اور ہادی علی چھٹا صاحب موجود تھے, پولیس آفیشلز موجود تھے, اور ایلیجڈلی ارم نیوز کے مطابق اور ڈفرنٹ نیوز کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ جی انٹیلیجنس ایجنسیز اس کے پیچھے ہیں. پھر سے ابھی فیصل واڈا کی طرف سے اور گورنر سندھ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ہر دفعہ بے وجہ فوج کے اوپر الزام نہ لگایا کریں. اب سنس وہ ملٹری کو کرٹیسائز کرتے ہیں, ضروری تو نہیں ہے کہ وہی ایک سائڈ رہ گئی ہے جس کے اوپر آپ الزام لگائیں گے, لیکن سٹل اگین نیوز کے اندر جو ہے پھر سے وہی بات ہو رہی ہے کہ انٹیلیجنس جو ہے پاکستان کی وہ ان کو اٹھا کے لے گئی ہے. اور ریسنٹ انہوں نے ایک کہیں پہ اپنی ایک نئی پوئٹری کافی میرا خیال ہے تھوڑی بہت لمبی پوئٹری ہے, وہ کہیں پہ ریسائٹ کی ہے, اور اس میں سے ایک لائن اس طریقے سے ہے کہ یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے, اس کو اٹھا لو. یہ ان کی پوئٹری کی لائن ہے. تو آئرنی اس طریقے سے رپورٹ کی گئی تھی کہیں پہ کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے. یہ ان کی وائف نے الفاظ استعمال کیے تھے کہ نامعلوم افراد نے ان کے ہسبینڈ کو اٹھا لیا ہے. ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اپنی اگر ہم نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.